دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پہلے میت کی تجہیز و تکفین، غسل و کفن دفن اور بھاتی کے انتظامات کس طرح سے ہوا کرتے تھے۔ اس وقت میں اور آج کے دور میں کیا تبدیلی رونما ہوئی، کن لوگوں نے کوششیں کی، کن کن مراحل سے گزرنا پڑا، کیسے حالات پیش آئے، آئیے ہم جانتے ہیں۔ دوستوں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ دوستوں، مالیگاؤں میں میت کی رسم و رواج کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ مالیگاؤں میں 1985 سے مدرسہ بیت العلوم جاری کرنے کے بانی مدرسہ مولانا عبداللہ صاحب نے میت کے لیے غسل و کفن دفن اور نماز جنازہ سے متعلق صحیح اور مسنون طریقہ بتلایا، ورنہ ان کے آنے سے قبل یہاں کے مسلمان جاہلیت کے باعث میت کو جیسے تیسے غسل دیتے اور کفن میں لپیٹ کر قبر میں دفنا آتے۔ نماز جنازہ کے لیے اگر کوئی اہل علم مل گیا تو پڑھ لی گئی، ورنہ باقی جب کسی عالم یا مولانا کا گزر قبرستان میں ہوتا تو وہ غائبانہ جنازے کی نماز پڑھ کر قبر کے سرہانے ایک لکڑی گاڑ دیتے، جس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس میت کی نماز جنازہ پڑھی جا چکی ہے۔ یہی حال عموماً تمام دیہاتوں کا تھا۔ مالیگاؤں میں یو پی کے کئی شہروں اور قصبوں کے لوگ آباد تھے۔ ہر تحصیل تعلقے کی جماعت الگ اور ہر جماعت کے سردار بھی مختلف تھے۔ ہینڈلوم کے زمانے تک یہاں سرداری نظام تھا۔ اگر کسی مسلمان کے یہاں میت ہو جاتی تو جماعت کا ایک مخصوص آدمی جو ڈاہلیت کہلاتا تھا اس جماعت کے تمام گھروں میں اطلاع کر دیتا۔ اس وقت تو گلی گلی اعلان کرنے کا رواج نہیں تھا۔ سردار کسی سمجھدار آدمی کو قبر کھودوانے کے لیے قبرستان بھیجتے، کسی سے بیر کی پتی منگواتے، میت کے غسل کے لیے پانی منگوا کر گرم کرنے کا حکم دیتے، خود 2 آدمیوں کے ساتھ کفن کا سامان لانے کے لیے نکلتے۔ اس دوران گھر یا محلے کے نوجوان سردار کی ہدایت کے مطابق گلی میں چٹائی یا دری بچھا کر حکا تیار کر دیتے۔ حکے کا رواج بند ہونے کے بعد 5 طرح کی بیڑی کا بنڈل اور ایک ماچس لائی جاتی۔ تمام رشتہ دار اور پڑوسی حضرات کفن کا سامان آنے تک یہیں بیٹھ کر بیڑی اور حکے میں وقت گزارتے۔ سردار خود یا کسی اور مناسب آدمی سے اپنی نگرانی میں کفن بنواتے۔ غالباً 1924 سے تیار کفن ملا باڑہ میں عبد الکریم ملا کے یہاں ملنے لگا، ورنہ اس سے پہلے بازار سے کپڑا لا کر میت کی لمبائی چوڑائی کی مناسبت سے کاٹ کر بنایا جاتا تھا۔ میت کو غسل دینے کے لیے عموماً محلے کے پرہیزگار بزرگوں یا مسجد کے امام وغیرہ ہمیشہ تیار رہتے۔ کفن پہنانے کے بعد میت کے آخری دیدار کے لیے لوگ 2 رویا قطار میں کھڑے رہتے۔ گھر کے قریب عورتیں اور اس کے بعد دور تک مردوں کی قطار رہتی۔ 4 نوجوان جنازہ لیے اس سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ کر جنازہ رکھ دیتے۔ سردار ایک بار پھر بلند آواز سے پوچھتے کہ کوئی دیدار سے محروم تو نہیں رہ گیا۔ اس کے بعد جنازہ محلے کی مسجد کے صحن میں یا باہر ہی رکھ کر نماز جنازہ ادا کی جاتی۔ 20ویں صدی کے اوائل میں نماز جنازہ مسجد میں پڑھنے سے متعلق علماء میں اختلاف کے باعث اب قبرستان کے جنازہ ہال میں ادا کی جاتی ہے۔ قبرستان میں تدفین کے بعد گھر پر میت کے رشتہ داروں کو سردار تسلی دیتے اور صبر کی تلقین کرتے۔ تسلی دینے کے بعد مرحوم کے گھر والوں کو کھلانے کا انتظام، جسے بھاتی کہتے ہیں، کرنے کے لیے تمام رشتہ دار تیار رہتے، لیکن سردار جسے منتخب کرتے وہی رشتہ دار انتظام کرتا۔ اس طرح تیجا ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی سے پہلے تک 4 یا 5 وقتوں کے لیے اتنے ہی رشتہ داروں کا انتخاب ہوتا۔ میت کی تدفین کے بعد سے تیجے کے دن تک روزانہ بعد نماز مغرب محلے کے بزرگ حضرات مرحوم کے گھر والوں کو تسلی دیتے رہتے۔ تیسرے دن شام کو بعد نماز مغرب مکان پر قرآن خوانی ہوتی۔ ایصال ثواب کے بعد بھنا ہوا چنا تقسیم کیا جاتا۔ ایک بار پھر تمام رشتہ داروں کو تسلی دی جاتی۔ بڑی عمر کی میت کا سوگ 3 دن تک منایا جاتا۔ چوتھے دن سے کاروبار شروع ہوتا۔ میت اگر شادی شدہ کی ہو تو تیجے کے دوسرے دن سے ان کے قریبی رشتہ دار بیوہ کے لیے کپڑے یا اوڑھنی لاتے
یہ سلسلہ ہفتوں جاری رہتا اور تعزیت میں آنے والے تمام رشتہ داروں میں بنا ہوا چنا تقسیم ہوتا تھا۔ صاحب حیثیت لوگ مرحوم کے لیے 1.25 مہینہ بعد 40ویں کا اہتمام کرتے، جس میں قرآن خوانی کے بعد طعام کا انتظام کیا جاتا۔ اس محلے میں رشتہ داروں کے علاوہ مدرسہ کے بچوں اور یتیموں کو بھی مدعو کیا جاتا تھا۔ بدلتے دور کے ساتھ میت کے رسوم میں بھی تبدیلی آتی گئی۔ 40 کی دہائی سے میت کی خبر گھر گھر پہنچانے کی بجائے ہر گلی کے نکڑ پر اعلان پکارا کروایا جاتا۔ اس خدمت کے لیے بلند آواز والے حضرات مقرر ہوئے۔ اس خدمت کا ابتدائی معاوضہ 2 روپیہ تھا۔ قرآن خوانی تیسرے دن کی بجائے دوسرے دن اور چھوٹے بچوں کی قرآن خوانی تدفین کے فوراً بعد قبرستان ہی میں کر دی جاتی۔ کفن کا کپڑا اور اس سے متعلق تمام سامان، برگے کی لکڑی وغیرہ اب ایک ہی جگہ سے دستیاب ہو جاتی ہے، جس کے لیے کئی کفن سینٹر قائم ہو چکے ہیں۔ پہلے میت کو غسل دینے والے مخصوص لوگ تھے جو اس کام کو دینی خدمت اور ثواب کا کام سمجھ کر کرتے تھے۔ اب ہر کام کا معاوضہ دیا جاتا ہے۔ کچھ اللہ کے نیک بندے اب بھی بلا معاوضہ اس خدمت کو فی سبیل اللہ انجام دیتے ہیں۔ ادھر چند برسوں سے اگر بڑی میت دوپہر سے پہلے ہو جائے تو اسی دن شام کو بعد نماز مغرب قرآن خوانی کر دیتے اور بھاتی صرف 2 وقتوں کی۔ کچھ صاحب بصیرت دوپہر کے بعد ہوئی میت کی تدفین کے بعد ہی مسجد یا مکان پر قرآن خوانی کر دیتے اور بھاتی صرف 1 وقت کی، جس میں تمام رشتہ دار مشترکہ طور پر شریک رہتے، خواہ ان کی تعداد 15-20 کیوں نہ ہو۔ 40ویں کا رواج بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ابتدائی دور میں 2 بار پکارا ہوتا تھا، ایک میت ہونے کا اور دوسرا میت کی تیاری کا۔ اب صرف 1 بار کے اعلان میں ہی ساری تفصیل پکار دی جاتی ہے کہ فلاں کی میت فلاں وقت اور فلاں قبرستان جائے گی۔ بیوہ کے لیے کپڑا وغیرہ بھی بند ہو چکا ہے۔ محلے کے مشہور چوک اور مسجد میں بلیک بورڈ پر بھی میت کی اطلاع لکھ دی جاتی ہے۔ میت کے ابتدائی پکارے والوں کے نام یہ ہے: اسلام پورہ کے شمشیل ڈھیلت حمید دانا قاضی عبدالخالق محمد یعقوب گاندھی، نیا پورہ کے محمد عمر باڑو بانگی، خالق خلیفہ، بیلباگ کے یاسین بانگی، قلعہ کے ناٹے خلیفہ، سمک شیر کے بدلو بانگی، بدر کا بڑا اور چنا بھٹی کے لیے لال سائیکل والے بانگی تھے۔ موجودہ دور کے پکارے والے نیا پورہ کے حسن حاجی، جمیل احمد اسلام پورہ کے سعید احمد مانی، قلعہ کے محمد ادریس بابو، اقبال احمد نہال نگر سے فقیر محمد، ہزار کھولی کے حاجی محمد مصطفیٰ، نیا اسلام پورہ کے شیر علی بانگی، سنگمیشور کے شابان بانگی، بیل باغ کے حاجی نور محمد، آزاد نگر کے رشید رحمانی، محمد شاہد مسجد ہلال کے بانگی۔ ان سبوں کے پاس موبائل فون ہے، یہی لوگ پورے شہر میں پکارتے ہیں۔ لیکن اس وقت تو پکارا کرنے والوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہو گیا ہے۔ جو نام تحریر کیے گئے، آج کے دور میں پکارا کرنے والوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے۔ میت کے موقع پر سب سے اہم مسئلہ بھاتی پکانے اور کھلانے کا ہوتا ہے۔ اگر کسی بڑے خاندان میں میت ہو جائے جہاں کھانے والے افراد زیادہ ہوں تو غریب رشتہ دار پش و پیش میں پڑ جاتے ہیں۔ بھاتی بولنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر سردار حضرات کی دور اندیشی اور ذہانت کام آتی ہے۔ یہ لوگ صاحب حیثیت لوگوں کی بھاتی قبول کرتے، جن رشتہ داروں کی بھاتی نامنظور ہو جاتی انہیں انتہائی مناسب الفاظ میں مطمئن کر دیا جاتا کہ آپ لوگ بھی ثواب میں برابر کے حقدار ہیں، اپنے دل میں کسی طرح کا ملال نہ کریں۔ اس اہم مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ تمام رشتہ داروں کی بھاتی قبول کر لی جائے، قرآن خوانی تک جتنے وقت ہوں ان میں تقسیم کر دیا جائے۔ اب کوئی رشتہ دار ناراض نہیں ہوتا کہ میری بھاتی نہیں لی گئی۔ دوسرے یہ کہ اس مہنگائی کے دور میں کسی کو زیادہ زیر بار نہیں ہونا پڑتا۔ ہر محلے میں بھاتی پکانے والے باورچی ہیں، انہیں کھانے والے آدمیوں کی تعداد بتا دیں، وہ تیار کر کے وقت پر پہنچا دیتے ہیں۔ چنانچہ اس فارمولے کی ابتدا سمک سیر کی میت حجن بفاتن زوجہ محمد نذیر سے ہوئی۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ سردار حضرات اور حاضرین جو 4 نومبر سن 1991 کی اس میت میں شریک تھے اور اس مفید فارمولے کو جاری کرنے میں
معاون بنے۔ ان کے نام یہ ہیں: سنگمیشور کے حاجی مدار بخش مرحوم، ریاض کامریڈ مرحوم، حاجی قمر الدین مقادم مرحوم، حاجی سعید شکاری مرحوم، قاری مختار حسن، اسلام پورہ کے پینٹر رمضان فیضی، حاجی عبدالعزیز، قاری مرحوم شبیر شبراتی وغیرہ۔ یہ طریقہ رائج ہونے سے جہاں لوگوں کو سہولت ہو گئی، وہیں ایک خرابی بھی پیدا ہو رہی ہے۔ دراصل بھاتی صرف میت کے گھر والوں کے لیے ہے۔ دوسرے حضرات، خواہ وہ رشتہ دار ہوں یا احباب، بھاتی کھانے سے اعتراض کریں۔ بے شک بھاتی بولنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ کچھ لوگ اپنی شان بتلانے کے لیے زیادہ پکواتے ہیں، لیکن کھانے کے وقت تو شادی کی دعوت کا گمان ہوتا ہے، لہٰذا اس پر بھی غور ہونا چاہیے۔ البتہ ایک خوبی مالیگاؤں کے مسلمانوں میں ابتدا سے آج تک قائم ہے کہ میت چاہے کسی معزز شخص کی ہو یا غریب مزدور کی یا لاوارث مسلمان ہی کیوں نہ ہو، بڑی تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ بیرون شہر کے لوگ جنازے کے ساتھ اتنی بڑی تعداد دیکھ کر اش اش کرتے ہیں اور دل ہی دل میں یہ خواہش کرنے لگتے ہیں کہ اللہ اگر موت دے تو مالیگاؤں میں۔ دعا ہے کہ مسلمانوں کا یہ جذبہ تا قیامت سلامت رہے۔ لیکن اب کہیں نہ کہیں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ امیروں کی میت میں کثیر تعداد ہوتی ہے اور ایک غریب کی میت میں اتنے لوگ نہیں ہوتے۔ پاس پڑوس کے لوگ بھی بمشکل ہی شریک ہوتے ہیں، اور شریک ہوتے بھی ہیں تو گھر سے لے کر قبرستان تک جنازے کے ساتھ نہیں جاتے، بلکہ موٹر سائیکل کے ذریعے، بائک کے ذریعے وہ ڈائریکٹ قبرستان پہنچتے ہیں۔ اور پھر آج ٹریفک اور خراب راستوں کی وجہ سے جنازے کو گاڑی میں ڈال دیا جاتا ہے اور لوگ اپنی اپنی سہولت کے مطابق موٹر سائیکل سے اور دیگر سواریوں سے قبرستان پہنچتے ہیں، جس پر توجہ دی جانی چاہیے۔ مشترکہ بھاتی کے لیے بہت پہلے سے آواز اٹھتی رہتی تھی، لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے کون کہ مصداق عمل نہ ہو پاتا۔ کئی جگہ لوگوں نے اختلاف بھی کیا۔ ایک میت میں 3 وقتوں کی بھاتی طے ہوئی، بولنے والے 4، پہلی دوپہر کی، دوسری بھاتی شام کی تھی۔ اتفاق سے شام والی بھاتی بولنے والے دونوں ایک ہی نام کے تھے اور دونوں یہ سمجھ رہے تھے کہ میری بھاتی لے لی گئی ہے۔ 2:30 بجے کے بعد ان کی غلط فہمی دور ہوئی تو ایک آدمی ناراض ہو گیا کہ میری بھاتی نہیں لی گئی۔ گلی کے حنیف سردار کہنے لگے کہ پینٹر صاحب چلیے فلاں کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ وہ سمدھی ہے، اگر راضی نہ ہوئے تو معاملہ الجھ جائے گا۔ چنانچہ ہم دونوں ان کے گھر گئے۔ پہلے رشتہ دار کہنے لگے ہمارا گوشت تو آ گیا ہے، اس لیے ہم بھاتی تیار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ صرف سالن بنا لیں، دوسرے صاحب چاول بنا لیں گے۔ اس طرح دونوں آدمیوں کی شرکت رہے گی۔ آدمی سمجھدار تھے، خوشی سے راضی ہو گئی۔ دوسرے کے یہاں گئے، وہ گوشتوں کے لیے نکلنے والے تھے۔ ہم لوگوں کو دیکھ کر رک گئے، انہیں بھی آسانی سے زیر کر لیا گیا۔ وہ چاول پر راضی ہو گئے۔ اس مثال کو کئی جگہ آزمانے کی کوشش کی گئی، بلکہ 2-3 جگہ عمل بھی کروایا گیا، لیکن عمومی طور پر اس کا چلن نہیں ہو سکا۔ البتہ مندرجہ بالا سمکسیر کی میت میں قبرستان پہنچنے تک راستہ بھر راکم حرف یعنی پینٹر رمضان فیضی صاحب نے سردار مدار بخش، کامریڈ ریاض اور سعید حاجی و حاجی قمر الدین صاحبان کو اس بات پر راضی کر ہی لیا کہ انشاءاللہ اس میت سے اس فارمولے کو رائج کر دیا جائے گا۔ چنانچہ تدفین کے بعد واپسی میں مکان کے قریب راجو اڈے کے میدان میں تسلی کے بعد سردار مدار بخش صاحب نے انتہائی مؤثر انداز میں لوگوں کو سمجھا کر مشترکہ بھاتی پر تمام رشتہ داروں کو راضی کر لیا، جس کی تائید وہاں موجود تمام حضرات نے کی۔ اس کے بعد سے ہر محلے میں اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں کے سردار حضرات نے پرخلوص کوشش سے مشترکہ بھاتی کو رائج کروا ہی لیا۔ خدا کے فضل سے آج پورے شہر میں مشترکہ بھاتی کا چلن ہو چکا ہے۔ دوستو، یہ تھی شہر مالیگاؤں کی کچھ ماضی کی باتیں میت، کفن، دفن اور رسومات کے حوالے سے، اور موجودہ دور میں جو تبدیلی آئی وہ کس طریقے سے آئی اور اس میں کن لوگوں نے کلیدی رول ادا کیا، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ضرور اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں۔